ایمان تھا. آپ پریشان نہ ہو, غم زدہ نہ ہو, ان کو میرے حوالے کرو. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, ان کو میں سنبھالوں گا, ان کو سزا میں دوں گا, آپ پریشان کیوں ہوتے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی ہے, شباب ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کے دے دیتی ہیں. غار ہرا میں مہینوں اعتکاف فرماتے ہیں, اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. ایک دن یاد کرتے کرتے سبز لباس والا جوان سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا عربی زبان میں, اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھو. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے فأخذنی فغطنی غطا شدیدا, مجھے جبریل امین نے پکڑا, سینے سے لگایا, اتنا دبایا مجھے پسینے آ گئے. گھبراہٹ طاری ہو گئی, وحشت طاری ہو گئی, کپ کپی چڑھ گئی. پہاڑ سے اتر کر تشریف لائے, گھر میں آئے, فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زملونی, میری کمبلیاں مجھے اڑا دو, دشرونی, مجھے میرا کپڑا اڑا دو, سیرجفونی, مجھے بڑی سردی لگی ہے, بڑی کپ کپی چڑھی ہے. اخاف علی نفسی, مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے, کہیں میری جان نہ چلی جائے. بڑی گھبراہٹ ہے, بڑی پریشانی ہے, بڑی سردی لگی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرماتی ہے واللہ لا یخزیک ابدا, او کالی کملی والے, میں اس بے نیاز کی قسم کھا کے کہتی ہوں, اللہ آپ کو بالکل ضائع نہیں فرمائیں گے. سمجھدار عورتیں گھبرائے ہوئے خامند کو تسلی دیا کرتی ہیں, تشفی دیا کرتی ہیں. جو پریشانی بھی ہو, کاروباری پریشانی ہو, کوئی مقدمے کیس کی پریشانی ہو, کوئی اور پریشانی ہو, سنجیدہ عورت, سمجھدار عورت بات سن کر فوراً اس کا غم دور کرنے کی کوشش کرے گی. بات ہی کوئی نہیں, آپ کیوں فکر کرتے ہیں, اللہ وارث ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کھانا کھائیں, میں پانی رکھتی ہوں, آپ غسل کر لیں, نہا لیں. بالکل گھبرانے کی بات نہیں, اللہ بہتر کرے گا. اور جو دوسرا کھاتا لڑنے والی, وہ ایک عورت بڑی لڑاکا تھی, بڑی لڑتی تھی. خامن بیچارہ تنگ تھا, پریشان تھا, آگے روٹی رکھی اور بیٹھ کے لڑنے لگ گئی. وہ تنگ آیا ہوا کہنے لگا یا اللہ, یا تو میں مر جاواں, یا اللہ, یا تو میں مر جاواں. وہ چکی بیٹھی سی, پھوک مارن والی پھوکنی ہاتھ میں تھی. وہ سر دے لیڑے کر کے کہنے لگی کہ یا پھر انہیں کہنا سیدھا یا اللہ, یا میں مر جاواں یا اے مر جاوے. وہ پھکڑی لیڑے چنتا کر کے کہنے لگی یا پھر, اچھا یا بھی میں ہی مر جاواں. آج کل ایسیوں کی کثرت ہے, نہیں پتا کرنا آمدنی کتنی ہے, نہیں پتا کرنا کس حال میں ہے. اپنی فرمائش, تمہیں صبح جاتے وقت کام ہی تھا میرے لیے جوتا لانا ہے. انہوں نے کہا آج میرے یاد, ہاں کیوں یاد رہنا تھا, جوتا نہیں تیرے تو میں ہی یاد نہیں ہوں. پتہ نہیں کتنی بات. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے واللہ
پروردگار عالم کی قسم لا یخزیک ابدا، میرا اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کے لاتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، ایسوں کو اللہ پاک کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ ایک کافر مسافر بنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا دیا، کھانا کھلایا، رات کو اس کو پیٹ میں تکلیف ہوئی یا کیا ہوئی، بسترا گندا کر کے شرم کا مارا جلدی بھاگ گیا۔ تو خدا بھی تو بڑا بے نیاز ہے، کافی دور چلا گیا تو یاد آیا میری تلوار وہیں رہ گئی۔ اب تلوار لینے واپس آیا، بڑا شرمندہ، اللہ اکبر، کیا دیکھتا ہے کہ کافر مسافر کا کیا ہوا بسترا گندا رحمت للعالمین اپنے رحمت والے ہاتھوں سے خود صاف کر رہے، خود صاف فرما رہے۔ آ کے کہنے لگا میری تلوار رہ گئی آپ کے یہاں۔ فرمایا تلوار بھی موجود ہے، دوپہر کا کھانا بھی کھا کر کے جانا، نہ کوئی برا لفظ کہا، نہ کوئی بری بات کہی۔ طرف اٹھا اور کہنے لگا کالی کمری والے، کپڑا پھر صاف کرنا، پہلے مجھے صاف کرو، کلمہ پڑھا۔ آج اگر کوئی چلتا پھرتا غریب مسافر کسی مسجد کے استنجے خانے میں فارغ ہو جائے، حاجی صاحبان 3 دن گالیاں نکالتے ہیں، 3 دن تک۔ کیا انتظام ہے، کیا ہم لوگوں کی زندگی ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرمائے، ایک بوڑھا مسافر آیا، کافر آیا اور آ کے کہنے لگا میں تجھے بھی نہیں مانتا، تیری نبوت کو بھی نہیں مانتا، پر میں بوڑھا مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، میں سوال کرتا ہوں مجھے ایک سواری دے دو۔ امت میں سے اگر کوئی ہوتا نا، اسی وقت آرڈر ملتا، وہ پھڑو ان کوڑے سے چڑھائیے، اور تیرے واسطے 6 سواریاں رکھی ہیں نا۔ قربان جاؤں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم پہ، آپ کی شفقت پہ فوراً کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے سواری دے، کل میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے سواری دے۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی ڈاچی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، آپ نے اس مسافر کو دے دی۔ چلو بھی غریب آدمی ہے، سفر دور کا ہے، بوڑھا ہے، چلا جائے گا۔ اب وہ کہنے لگا اللہ کے نبی، جیسے میں نے پہلے کہا میں تجھے مانتا تو نہیں، پر آپ نے سواری کی مہربانی کی ہے، مجھے کپڑا بھی چاہیے، میرے پاس کپڑا نہیں ہے۔ میں ہی اگر ہوتا نا، تم تو سارے ابدالوں کی جماعت بیٹھی ہے نا، سارے ولی ہو، اگر میں ہی ہوتا تو کہتا کہ سواری مل گئی، اب کپڑا مانگنے لگا، یا تیرے لیے ٹیکسٹائل لگا رکھے ہم نے، اپنا گزارا اوکھا ہو رہا ہے۔ جناب رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا او لوگوں، کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنی چادر اتار کر سرکار کے حوالے کر دی، اور
آپ نے لے کر اس مسافر کو دے دی کہ جا اللہ تجھے مبارک کرے، برکت دے، چلا جا۔ اب وہ کہنے لگا جی میں نے روٹی بھی کھانی ہے، بھوک لگی ہے۔ ہمارا زمانہ ہوتا تو دھکے دے دیے جاتے، جو سیدھا کھانا مانگے اسے کون دیتا ہے؟ جب تک کوئی فنکاری نہ کرو، جب تک کوئی بیچ میں ہیرا پھیری نہ کرو، کہتا رہو مجھے بھوک لگے، اس نے کہا جا پرے کام کر اپنا۔ غیر تو غیر رہے، آج کل تو رشتہ داروں کے آنے کی خبر سن کے بخار چڑھ جاتا ہے۔ دکان پہ خبر پہنچاؤ نا کہ تیرا سالہ گھر میں آیا، جا جا پتا ہمیں سالہ آیا ہے۔ کرتے بھی ہیں پر رو رو کے، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے مہمان کو دیکھ کر۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرما دیا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کھانا دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضور کریم سبقت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب نہ ملا۔ 300 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا، اور یہ لکھا علماء نے کہ 300 صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ 4 دن کا بھوکا، 5 دن کا بھوکا۔ علماء نے لکھا ہے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 4 دن کا فاقہ تھا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتی کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کئی دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ صحابہ میں سے کوئی جواب نہ دے سکا، اتنی تنگی تھی، اتنی پریشانی تھی۔ اور خود کا یہ حال ہے، شان دیکھو تو یہ ہے، انگلی کا اشارہ چاند کو کر دیا، چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اور حال یہ ہے اپنے 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ شان یہ ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اور حال یہ ہے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کر کالی کملی والے نے خدا کا قرآن پڑھا۔ 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 13 سالہ مکہ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ خود ارشاد فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھدار مائی تھی، اور کیسے سمجھدار نہ ہو، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارے رشتے چاچے کریں گے، مامے کریں گے، نانے کریں گے، ماسیاں کریں گی، بہنیں کریں گی، کالی کملی والے کے رشتے خدا کرتا ہے۔ کوئی رشتہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا نہ اپنی بیٹیوں کا خود نہیں کیا، خدا نے رشتے کیے ہیں سرکار کے۔
کئی لوگ تو بیچارے کہہ کر گزارا کر لیتے ہیں نا 5 ٹن پاک، 5 ٹن پاک۔ آؤ میرا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ، 5 نہیں، کالی کمری والے کا سارا گھرانہ پاک ہے۔ میرے نبی کی ازواج پاک، میرے نبی کی بیٹیاں پاک، میرے نبی کے سورے پاک، میرے نبی کے داماد پاک، میرے نبی کی جماعت پاک، میرے نبی کی زبان پاک، اور جو کپڑا میرے نبی کے جسم کو لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی میرے آقا کے قدم مبارک کو لگ گئی وہ بھی پاک۔ میرے نبی کا پسینہ نرالا، میرے نبی کا مدینہ نرالا۔ ہمارا عقیدہ ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا وہ بھی پاک۔ کوئی رشتہ ایسا نہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود کیا ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، تم نے کبھی غور نہیں کیا، دلہا بن کر سرکار آئے کھڑے ہو اور دروازہ ابو بکر صدیق کا ہو، سبحان اللہ، تمہیں دلہا نظر آتا ہے، گھوٹ نظر آتا ہے، دروازہ نظر نہیں آتا؟ اس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آیا کھڑا ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، دروازہ ہو کالی کملی والے کا اور گھوٹ بن کر عثمان آیا کھڑا ہو، علی مرتضیٰ آئے کھڑے۔ دروازہ ہے سرکار مدینہ کا، بلا تو دیکھو کون آیا ہوا ہے۔ ہر چیز نرالی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اوپر سے تو تسلی دے رہی تھی نا، اندر سے بڑی پریشان تھی، دل میں کہتی تھی الہی میں نے مکے کے تاجر چھوڑے، بڑے بڑے سردار ماننے دی کوئی مائی ہوگی نا، انہیں فوراً کہنا سی چل میں تینوں فلانے ننگے بابے کو لے کے چل دیا۔ جن لوگوں کے ولی ننگے ہوں سمجھ نہیں آتی، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی، جو بالکل ننگ دھڑنگ پھرتا ہو نا، اشارے کرتے ہیں اخے پہنچی ہوئی سرکار۔ اب کی نشانی ہے پہنچنے کی؟ دیکھو نا گاڑی پر ساڑی ساری کھلی ہوئی ہے۔ خدا ہی ہدایت دے، ولایت کی نشانی کون کہتا ہے؟ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ولیوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، خود ننگے تو کیا پھریں گے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ماننے والا گھرانہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں کی عمر 64 سال ہے، 64 سال عمر ہے۔ سوت کا پوری کی اور بیٹے عبد القادر جیلانی کے سر پہ سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ فلاں گھر میں دے کے آ اور مزدوری کے پیسے لے کے آ۔ تو آپ نے فرمایا اماں مجھے جو سمجھا رہی ہو اتنے پیسے لانے، یوں سنبھال کے لانے، گیرا میں باندھ کے لانے، اتنا دور تو نہیں ہے، آپ خود چھوٹ دے آؤ، پیسے لے آؤ۔ کہنے لگی بیٹا تجھے پتہ نہیں، میرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع فرمایا۔ 64 سال کی مائی پردہ کرتی ہے، بزرگ ترین عورت ہو گئی، گلی میں نکلنا پسند نہیں کرتی، بیٹے کو بار بار سمجھا رہی ہے۔ اور ہم نے یہ تو ہمیشہ دیکھا کہ عبد القادر جیلانی بہت بڑے ولی ہے، پیروں کے پیر ہے، کبھی یہ بھی دیکھا کہ ماں باپ کا کردار کیا تھا۔ 64 سال کی عمر میں گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی، اور یوں لکھا ہے کہ ساری زندگی میں ہوش سنبھالنے کے بعد قبر تک علامہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔
پھر پتہ کیسے رنگ لگے. اب یہاں تو کل صبح کو محلے میں لوگ پوچھیں گے، رات حاجی خان امداد خان کے یہاں جلسہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنے نعرے لگے، کتنے مولوی آئے، اور شاہ صاحب گیلانی صاحب کا جو واز ہوتا تھا بغداد شہر میں، لوگ پوچھا کرتے تھے کل کے واز میں سے کتنے جنازے اٹھے. اتنا پرتاثیر بیان تھا اس اللہ والے کا، لوگوں کے کلیجے پھٹ جایا کرتے تھے، جگر پھٹ جایا کرتے تھے. اس بیان میں سے تھوڑا سا حصہ میں آپ کو بھی سنا دوں. نام جو لے رہا ہوں حضرت کا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا، وہ تھوڑا سا حصہ آپ کو بھی سنا دوں. اور کتاب ہے حضرت کی غنیت الطالبین، قلم سے لکھی، اپنے ہاتھ سے لکھی، اس کی یہ عبارت ہے. جلد اول ہے، صفحہ 64 سے لے کر 63 سے لے کر کے 64 تک جب آپ پڑھیں گے، عربی میں ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. حضرت والا پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ مرد ہو یا عورت جان بوجھ کر عمدن نماز نہیں پڑھتا، بلا کسی شرعی عذر کی نماز کو قضا کرتا ہے، نماز کو خراب کرتا ہے، اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھا، فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے. فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فرمایا نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے. اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہوتی ہے. فرمایا جب بے نماز مر جائے، اذا ماتا، جب بے نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوشش نہ کرو، ولا یکفن لہ، اسے کفن پہنانے کی کوئی کوشش نہ کرو، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کی وجہ سے کئی دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ پڑے. یہ عبارت ہے اس اللہ والے کی. اب اس کی طرف تو توجہ کوئی نہیں کرتا، اور اپنے دھندے ہزاروں ہم لوگ چلاتے ہیں. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی، میرے آقا، او میرے محبوب، او میرے سرداری، میرا چچیرا بھائی ورقہ ابن نوفل تورات کا بڑا عالم ہے، 100 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، بزرگ